غیبت جو ہے اسلام میں حرام ہے، غیبت کرنا اسلام میں بڑا گناہ ہے، بلکہ قرآن میں آیا ہے، رب العالمین کا فرمان ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی ایسا پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ جو یہ غیبت ہے یہ اس سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا گناہ ہے، بڑی ہی کبھی گناہ ہے۔ لیکن کچھ مقامات پر غیبت کرنا جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں سمجھیں گے تو افراط و تفریط کے شکار ہو جائیں گے، افراط و تفریط کے شکار ہو جائیں گے۔ جیسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مقامات ذکر کیے ہیں، بلکہ 6 مقامات ذکر کیے ہیں جہاں پر غیبت کرنا جو ہے وہ ضروری بن جاتا ہے۔ سب سے پہلا مقام جو ذکر کیا انہوں نے غیبت کے حوالے سے کہ کسی کے ساتھ اگر زیادتی ہو جاتی ہے، ظلم ہو جاتا ہے، وہ وقت کے بادشاہ یا حاکم یا قاضی کے پاس جا کر اس کی شکایت کر سکتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس کے حوالے سے وہ کلام کر سکتا ہے۔ یہ غیبت میں ہے، لیکن یہ یہاں پر ضروری ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ دوسرا مقام جہاں پر غیبت کرنا ضروری ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو کوئی گناہ کر رہا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، اس کو باز رکھنے کے لیے کسی سے شکایت کرنا، مثال کے طور پر کوئی غلطی کرتا ہے، اس کے والدین کو اس بچے کے حوالے سے کہنا ہے کہ فلانی گناہ کر رہا ہے، فلانی غلطی کر رہا ہے، تاکہ اس کو وہ تنبیہ کریں۔ اگر وہاں پر ایک انسان کہے گا کہ یہ غیبت ہوگی، یہ حرام ہے غیبت کرنا، تو وہ تو بگاڑ کی طرف جائے گا۔ تو اسی طریقے سے تیسرا مقام جو انہوں نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ جہاں پر انسان کو فتویٰ لینا ہوگا، کسی عالم دین سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوگا کسی بندے کے حوالے سے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئی تھی، اپنے شوہر کے حوالے سے اس نے کچھ باتیں کی تھی کہ وہ بخیل ہے، تو وہاں پر ایک وجہ تھی، سبب تھا، اس کے ساتھ جو زیادتی نقصان تھا اس کے متعلق انہوں نے یہ چیز پوچھی تھی، اور یہاں پر بھی جو ہے غیبت کرنا جو ہے وہ جائز ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگلا مقام جو ذکر کیا ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے، اگر ہمیں پتہ چل گیا کوئی ایسا فرد ہے، کوئی ایسا انسان ہے جو اس قوم کے لیے، ملت کے لیے، انسانیت کے لیے خطرہ ہے، تو اس کے حوالے سے بھی جائز ہے کہ کسی ایک ایسے انسان سے بات کی جائے جو اس کو اس ظلم سے، اس غلط کام سے روکے، اس نقصان والے کام سے روکے۔ اسی کے اندر وہ چیز بھی آ جاتی ہے جب کوئی کہیں پر، ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی جیسا ہے کہ کوئی کہیں پر رشتہ کرنے جاتا ہے، اگر اس کے ہمسائے سے کوئی اطلاع پوچھتا ہے اس کے بارے میں کہ کیسے ہیں وہ لوگ، وہاں پر سچ کہنا ہے، وہاں پر جھوٹ نہیں کہنا ہے۔ اگر کوئی عیب ان کے اندر ہے، اگر کوئی قصور ان کے اندر ہے، وہ سچ کہہ دینا تاکہ آنے والے وقت میں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اگلا مقام جو امام نووی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا انسان جو علی الاعلان کوئی غلط گناہ کرتا ہوگا، علی الاعلان لوگوں کے سامنے بے حیائی کوئی ایسا کام کرتا ہوگا جو سب جانتے ہوں گے، اس کے حوالے سے اس فتنے سے، اس گناہ سے دوسروں کو بچانے کے لیے اس کی غیبت کرنا بھی جائز ہے۔ اور آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی نام سے، الگ نام سے مشہور ہو جائے گا، الگ نام سے مشہور، جیسا کہ اعمش ہیں، احادیث میں آیا، روات کے اندر آیا ہے، اعرج ہیں، ارزق ہیں۔ اعمش کہتے ہیں اصل میں جو اندھا ہوگا، لیکن کچھ ایسے راوی ہیں جن کا نام ان سے مشہور ہو چکا تھا، کوئی اپنی بستی کے اندر کسی عیب سے مشہور ہو گیا، پھر اس کو برا نہ لگے، تو یہاں پر کہنا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ جائز ہے۔ تو یہ غرض جو میرے کہنے کی ہے اس مختصر سے درس کے اندر کہ اسلامی اصولوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق سمجھنا، اسلامی اصولوں کے مطابق سمجھنا۔ جب ایسا ہم کریں گے تو بہت ساری جو برائیاں ہیں، بہت ساری جو گناہ ہیں جو بڑے ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، اور بہت سارے چھوٹے گناہ ہیں جن کو ہم بڑا کر دیتے ہیں اپنے مطابق، اپنے معاشرے کے مطابق۔ تو گناہوں کے جو ناپسندگی ہے یا ان کو سمجھنا جو ہے وہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ جو قرآن یا اسلام کے نزدیک بڑا گناہ ہے، ہمارے معاشرے میں بڑا گناہ جب سے سمجھا جائے گا تو بڑے مسائل کا جو حل ہے شروع ہو جائے گا، اور جو چھوٹا گناہ ہے اس کو بھی ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹا ہی ماننا چاہیے۔ جب یہ معیار بدل جاتا ہے، اس معیار کو دیکھ کر زمینی معیار کو لے لیا جاتا ہے، تو وہاں پر ہی یہ فساد اور بگاڑ ہوتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور